نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 51 سے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ان کی سمجھ من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اس کو جاننے والے ہیں اذ قال جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو قالوا انہوں نے کہا وجدنا آباءنا پایا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو لہا عابدین ان کی عبادت کرنے والے قال فرمایا لقد کنتم انتم البتہ تحقیق ہو تم بھی و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں قالوا انہوں نے کہا اجئتنا بالحق کیا لائے ہیں ہم کیا لائے ہیں آپ ہمارے پاس حق کو ام انت من اللاعبین یا آپ کھیل کرنے والوں میں سے ہیں قال فرمایا بل ربکم بلکہ تمہارا رب رب السماوات والارض آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا الذی فطرہن جس نے ان کو پیدا کیا ہے وانا علی ذلکم من الشاہدین اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں وتاللہ اور اللہ تعالیٰ کی قسم لأکیدن البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا اصنامکم تمہارے بتوں کے بارے میں بعد ان تولوا مدبرین بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے مدبرین پشت دکھاتے ہوئے فجعلہم جذاذاً پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے الا کبیر لہم مگر جو ان کا بڑا تھا لعلہم الیہ یرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قالوا کہا انہوں نے من فعل ھذا کس نے کی ہے یہ کاروائی بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ انہ لمن الظالمین البتہ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 51 سے لے کے 59 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا پہلے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور آخری نبی امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اور ان کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ان کا جو علاقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عراق ہے اس وقت وہاں پر کلدانیوں کی حکومت تھی یہ ایک بہت بڑا خاندان تھا نمرود ابن کنعان
یہ اسی یعنی خاندان کا تھا اور ان کا یہ سردار تھا، کافر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ عقیدے کے لحاظ سے یہ بڑا پکا ٹھکا مشرک تھا۔ اور کوسا یہ اس وقت یعنی دارالخلافہ تھا عراق کا۔ آج کے جغرافیے میں اگر دنیا کے نقشے پہ دیکھا جائے تو اس کا نام ہے الف اور را۔ بہرحال یہ کہ آج کل یہ چھوٹا سا قصبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 74 میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو۔ تو جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ چچا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ کیا بھائی؟ بالکل غلط ہے۔ یہ واقعتاً انہی کے باپ تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ چاچے کا نام بھی تو لے سکتے تھے نا بھائی، الگ سے کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آزر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ تو آزر بت ساز کو کہتے ہیں۔ یہ مذہبی امور اور محکمہ اوقاف کا وزیر تھا۔ اس کا کام تھا بت خانے بنانا اور وہاں پہ بت بنا کر ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یعنی جو بھی بت خانہ بنائے گا اس کے اندر بتوں کو پورا کرنا، یہ اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ کو عجیب منظور تھا کہ بت ساز کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا فرما دیا۔ باپ بت بنانے والا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ فہم عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آج بڑے بڑے باصلاحیت لوگ آپ دیکھیں گے، لیکن یہ کہ دین کے اعتبار سے بڑے دور ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے بڑی سمجھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی سمجھ عطا فرما دے، یہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت عظمیٰ پہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو فرمایا اذ قال لأبیہ، جس وقت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا ہے یہ مورتیاں جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو؟ کوئی ان کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر عطر مل رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے اس کو، کوئی ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی اس کا طواف کر رہا ہے، کوئی چادر ڈال رہا ہے۔ یہ جو تم سارا دن ان کے سامنے کھڑے رہتے ہو، یہ مورتیاں ہیں کیا؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی۔ سارا قبیلہ، سارا خاندان، سارا علاقہ، ساری برادری والے، پورے گاؤں والے ایک ہی کام میں بت پرستی میں لگے ہوئے۔ اکیلا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور یہ سمجھ عطا فرما دی کہ یہ کام کیا ٹھیک نہیں ہے، جو بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب یہ بات کی تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے، اس کے والد نے جواب دیا کہ قالو، انہوں نے جواب دیا وجدنا آباءنا لہا عابدین، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والے۔ ہمارے پاس 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، لہذا ہم بھی ان کی کیا کرتے ہیں بھائی؟ پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ میرا ابا ایسے کرتا تھا۔ اچھا دیانتاً عرض کروں، یہ صرف ان کی دلیل نہیں تھی، مشرکین کی، جو بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ ان کی دلیل نہیں تھی، یہ ہماری بھی دلیل ہے۔ آج کا جو گمراہ آدمی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے بھی دی تھی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا ہے، اور پھر آگے چل کے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو نصب کیا ہے۔ کیا یا نہیں کیا بھائی؟ اللہ کے گھر کے اندر بتوں کو رکھ دیا گیا اور لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے، ان کا طواف کرتے۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، آج کا گمراہ آدمی بھی یہی کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کو، میں نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی ہیں، یا پھر آپ کی جو جماعت صحابہ ہے ان حضرات نے جو کیا ہے ہمارے لیے وہی راہ حق ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے، ہاں اگر ان کا طریقہ قرآن و سنت کے بالکل برحق کا اس کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ کام ایسا کرتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس کا چھوڑ دینا ہی کیا بھائی بہتر ہے۔ اب پورا علاقہ ایک طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی بھی انہی کی طرف ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج کل اگر کوئی سمجھدار ہوتا آج کا، وہ یہی کہتا ہے ابراہیم تجھے کیا ضرورت ہے، اتنا اچھا آدمی ہے کس کام میں پڑ گیا؟ جیسے گھر والے کہتے تو بھی ان کی بات کو مان لے۔ کیوں بھائی، ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں نا، اعتدال والے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے پرواہ نہیں ہے، نبی کی سنت چھوٹ جائے پرواہ نہیں ہے۔ گھر والے جیسے کہتے، جیسے برادری والے کہتے، تم بھی ان کی بات مان، کیوں اکیلے مخالفت کرتے؟ یا پھر دوسرے الفاظ میں لیبل لگا دو، یہ وہابی بن گیا۔ یہ کون بن گیا بھائی؟ وہابی بن گیا۔ تو اس زمانے کے وہابی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ انہوں نے سب سے الگ تھلگ ایک کام کیا تھا، جبکہ حق بھی وہی تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب، تو فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم۔ اب یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہے ہیں کیا البتہ تحقیق ہو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی تھے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی، نہ تم راہ حق پہ ہو نہ تمہارے بڑے آبا و اجداد راہ حق پہ تھے، انہوں نے بھی غلط کیا اور تم نے بھی کیا کیا بھائی؟ غلط کیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا لائے ہیں آپ ہمارے پاس حق کو، ام انت من اللاعبین، یا آپ کھیل کرنے والوں میں سے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں اور بات ہوتی ہے لیکن محض دل لگی مذاق اور چھیڑخانی کے لیے اور بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ ہمیں اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا مذاقاً ہمیں ایسے کہہ رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مذاق یا دل لگی کے لیے نہیں ہے، جو بات کر رہا ہوں حق بات بھی یہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قالا، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں تمہارے ساتھ دل لگی نہیں کر رہا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور جو زمینوں کا بھی رب ہے۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ جن کو تم الہ اور رب سمجھ رہے ہو یہ تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ہوں اس بات پر گواہوں میں سے کہ رب رب ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، میری بات کو مذاق اور دل لگی نہ سمجھو، بلکہ میں تمہارے ساتھ کھری کھری باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان والے، اپنے علاقے والوں کو بات کہی ہے، وَتَاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، البتہ ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، یعنی میں ان کی درگت بناؤں گا، مگر کب؟ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے پشت دکھاتے ہوئے، جب تم چلے جاؤ گے، کیونکہ میں اکیلا ہوں اور تم کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ تم جب یہاں سے چلے جاؤ گے پھر میں ان کی درگت بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عید کا دن تھا، جیسے ہمارے ہاں عید ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی خوشی کا دن متعین ہوگا۔ یہ بات عید والے دن بیان میں کئی دفعہ کہی ہے کہ صرف اور صرف مذہب اسلام کے اندر جو دو عیدیں خوشی کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ خوشی کے دن ہیں۔ کسی اور مذہب کی جو عید کے ہر مذہب میں ہے، جیسے وہ سارے کے سارے مذہب غلط ہیں تو ان کی عید کے دن بھی کیا بھائی اپنی طرف سے پیدا شدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ عید والے دن چھوٹی یا بڑی عید کو اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، خوشی مناتا ہے، تو یہ اس کی عبادت ہے۔ مسلمان کی کیا بھائی عبادت ہے، اس لیے اس خوشی منانے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ کسی مذہب کا جو بھی ان کا تہوار ہے وہ خوشیاں منائیں، جو بھی کرے اس پہ ان کو اجر نہیں ملے گا۔
اس لیے کہ اللہ نے چھوٹی اور بڑی دن عید کے جو دن ہیں یہ متعین کیے ہیں خوشی کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی دن عید کا دن نہیں ہے۔ تو ان کا چونکہ مذہب بھی ٹھیک نہیں ہے تو لہذا ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی اپنی طرف سے خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کی۔ اب جب یہ ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے یا قریب تو مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے، رنگ روگن کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے بت خانے کو کیا کیا ہوا تھا؟ رنگ روگن کیا، سجایا ہوا کہ خوشی کا دن ہے، تو لہذا بت خانے میں 72 بت تھے۔ کتنے تھے بھائی؟ 72 نہیں 27، کتنے تھے؟ 20 اور 7۔ تو کسی نے لا کے اس کے سامنے سیویاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے حلوہ بنا کے رکھا ہوا، صبح کا وقت ہے، ناشتے کا بھی وقت، پانی آ رہا ہے منہ میں، کیوں بھائی؟ تو اس طرح کی چیزیں میٹھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور کسی نے روٹی رکھی ہوئی ہے۔ ہم واپس آئیں گے، وہ تو کھاتے نہیں ہیں، لہذا برکت ہو جائے گی، ہم اٹھا کے دوبارہ اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ اتفاق کی بات یہ کہ سارے کے سارے لوگ سیر کے لیے یا جہاں یہ خوشی کے لیے جاتے تھے وہاں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور ایک طرف سے شروع ہو گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا نا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی کو رکھ دیا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ تو سورہ صافات میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ مذاق کیا۔ فقال الا تاکلون، بس کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہارے سامنے حلوہ پڑا، سیویاں پڑی ہیں، لوگوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ مٹھائیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں، اگر تم خدا تو ان کو کھا لو نا، کیوں نہیں کھاتے؟ نہ تو وہ بول سکتے ہیں، پتہ ہے لوگوں کو بھی، پتھر ہے بے جان ہے، کیا کھائے گا وہ؟ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے بھی یہی کہا تھا کہ خود ان سے پوچھ لو، تمہارے جو خدا ہیں تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں یعنی عزت دیتے ہیں، تمہارے معاملات کرتے ہیں تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، تم ان سے پوچھ لو تمہارا حال کس نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا تھا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو بول کے بتا نہیں سکتا، وہ تمہیں نفع نقصان کیسے دے گا؟ نفع نقصان تو وہ ذات دیتی ہے جس کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں۔ بہرحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بات کی۔ فجعلہم جذاذا، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، مگر جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بعد نے ابراہیم علیہ السلام کا کہا ہے اور بعد نے بڑے بت کے بارے میں کہا ہے کہ تاکہ لوگ آ کر پوچھ لیں اس سے بڑے سے۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے، پجاری جو تھے، مجاور تھے، آ کے دیکھا انہوں نے تو ان کے کلیجے جل گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کاروائی کس نے کی ہے۔ عقیدہ عقیدہ ہی ہوتا ہے، چاہے سچا ہو چاہے کیا ہو بھائی، جھوٹا ہو۔ ہم اپنے عقیدے سچے پہ پختہ ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو لوگ جھوٹے عقیدے پہ ہیں وہ اپنے جھوٹے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دیکھا انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، قالو، کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کی ہے یہ کاروائی ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، البتہ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کاروائی کی ہے۔ یار ہمارا مذہب اچھا نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کی حفاظت تو نہیں کرنی پڑتی نا؟ کیوں بھائی؟ ہم خود کہتے ہیں ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ خدا وہ ہے جو دوسروں کی حفاظت کرے، خدا وہ نہیں ہوتا جس کی حفاظت کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگر مخلوق اس کے اوپر چڑھ جائے تو پھر وہ خدا تو نہ ہوا نا بھائی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جسے اللہ سمجھ دے دے نا بھائی، وہ ان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، اور جس کی سمجھ اللہ واپس لے لے، چھین لے، وہ پھر حق و باطل، اور باطل کو کیا سمجھتا ہے بھائی؟ حق سمجھتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔